اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب الجلال کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ رب کائنات نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مصروفیت کے اوقات میں سے وقت نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال اپنے فضل و کرم سے ہمارا مسجد میں آنا، بات کو سننا سنانا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما کر ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، اور وہ سورت پہلی سورت ہے. اس سورت کو سورت فاتحہ کہتے ہیں. اس سورت کو سورت فاتحہ کہتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سورت فاتحہ تمام کے تمام قرآن مجید کا پورے 30 سپاروں کا خلاصہ سورت فاتحہ. اور پھر لکھا کہ سورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ، پوری بسم اللہ کا خلاصہ جو لکھا ہے وہ صرف بسم اللہ کی بے کے اندر ہے. اس طرح مختصر کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اگر ہے تو بسم اللہ کی بے کے اندر ہے. اور اسی سورت فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. جس طرح سے سورت فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، ہم بے شمار احادیث مبارکہ سنتے ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، مختلف عنوانات پر احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ ایسی بھی ہے جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے پوری احادیث مبارکہ کا. یعنی کہ اگر یوں کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی اخبار ہیں ان تمام کا جو خلاصہ ہے وہ صرف اور صرف اس ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو میں آج بیان کرتا ہوں. ٹھیک اسی طرح ہی کہ جس طرح پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، اسی طرح ہی ساری احادیث مبارکہ کا بھی خلاصہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کیا. اور اس حدیث مبارکہ کو ام السنہ بھی کہا جاتا، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا. جس طرح آج سے کافی عرصہ پہلے، 20 25 30 سال پہلے لوگ اپنی اولادوں کو چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کچھ بنیادی چیزیں یاد کروا دیا کرتے تھے. چلتے پھرتے 6 کلمے یاد کروا دیے ماں نے، اٹھتے بیٹھتے سوتے آیت الکرسی، دعائے قنوت اور جناب نماز یاد کروا دی. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے نماز کس عمر پہ کب یاد کی تھی، کوئی یاد نہیں. کیونکہ ماں باپ نے لاشعوری کے عالم میں جب شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، ماں باپ نے اس وقت نماز یاد کروا دی. آیت الکرسی، دعائے قنوت، کچھ بنیادی چیزیں جو اسلام کے متعلق ہوا کرتی تھی وہ والدین اپنی اولادوں کو ویسے ہی یاد کروا دیا کرتے، چلتے پھرتے یاد کروا دیتے تھے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی یاد کروا دی جاتی تھی کہ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں، اسلام کے کتنے ستون ہیں، اسلام کا اہم ستون کون سا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرح کے مختلف قسم کے والدین سوالات بچے کے ذہن میں بٹھا کر اس کو اس کے جوابات یاد کروایا کرتے تھے کہ نہیں کروایا کرتے. لیکن افسوس، صد افسوس، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر بچوں کو تو یہ چیزیں یاد کروانا درکنار بہت دور کی بات ہے. والدین کو خود بھی یہ چیزیں نہیں یاد، والدین کو خود بھی یہ چیزیں یاد نہیں. بچے 10 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز یاد نہیں ہوتی. بچے اچھی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، 10 12 سال کی عمر تک بچے پہنچ جاتے ہیں. بچوں کو
نماز روزے کے متعلق کچھ پتہ نہیں، دین کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں پتہ، لیکن اگر ان سے کسی اور دوسرے دنیا داری کے متعلق اگر کوئی سوال کر لیا جائے، کوئی موبائل کے متعلق سوال کر لیا جائے، کسی ڈرامے فلم کے متعلق سوال کر دیا جائے تو فرق بتا دے. کسی ایکٹر کے بارے میں سوال کر دیا جائے تو وہ فرق بتا دے گا کہ یہ ایکٹر فلاں ڈرامے میں تھا، یہ فلاں فلم میں تھا، یہ فلاں فلم میں تھا. لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو دین کے متعلق بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، اللہ قلیل. پہلے لوگ اپنی اولادوں کو چارپائی پر سوتے ہوئے ان کو دعائیں پڑھا کر کے سلاتے تھے، کلمہ پڑھ کر کے سلاتے تھے، دعا پڑھ کر کے سلاتے تھے، اور جب اٹھاتے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھاتے تھے. لیکن آج بچہ 5-4 سال کا ہو جاتا ہے، 6-7 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہا، اس کو پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہا. اس میں کوئی ہماری فخر کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. اگر آج اس دور کے اندر ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن پھر آہستہ آہستہ یہ دین اسلام ہماری زندگیوں سے، ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتا ہوا چلا جائے. اگر آج اس دین اسلام کی کچھ چند نمک باقی ہے تو وہ ان مساجد اور مدارس کی وجہ سے باقی ہے، مدارس اور مساجد کی وجہ سے باقی ہے، جن کے لیے آئے دن کوئی نیا سے نیا قانون بنا کر کے ان کو ختم کرنے کا یا ان کو پست کرنے کا یا ان کو کسی طریقے سے نیچا کرنے کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جاتا ہے. جتنے بھی آج سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد سے، خلفائے راشدین کے دور کے بعد سے آج تک جتنے بھی اسلامی ممالک تھے جہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا، آپ وہاں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے لوگوں نے اپنی اولادوں پر محنت کرنا چھوڑ دی، اسلام اپنی اولادوں کو سکھانا چھوڑ دیا. ایک دن آیا کہ سارا کا سارا دین ان کے نسلوں سے ختم ہوتا ہوا، ان کے معاشرے سے ختم ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو میں عرض کر رہا کہ جس کو پوری شریعت کا یعنی کہ پورے احادیث مبارکہ کا خلاصہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اذا طلع الرجل، کہ ایک شخص آیا اور ہم نے اس کو دیکھا کہ شدید بیاض الثوب، کہ اس نے اتنے خوبصورت سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور شدید سواد الشعر، کہ اس کی داڑھی کالی سیاہ تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آج سے پہلے کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر نہیں دیکھا تھا، ہم نے اس کو کبھی بھی مدینہ منورہ کے اندر دیکھا نہیں تھا. لیکن وہ آیا اور آ کر کے صفوں کو چیرتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا. نہ صرف بیٹھا اور بیٹھ کر کے ہم نے اس کی طرف دیکھا، نہ تو اس کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ یہ یوں محسوس ہو کہ یہ کوئی مسافر ہے، کہ مسافر ہوتا تو میلے کچیلے کپڑے ہوتے. وہ ہوائی جہاز میں تو وہ آیا نہیں تھا، نہ اس وقت ہوائی جہاز ہوتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر کریں. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سفید لباس میں، خوبصورت لباس کے اندر ملبوس ہے، کالی سیاہ داڑھی ہے، حشاش بشاش چہرہ ہے، بڑا خوبصورت نورانی چہرہ ہے، اور آتا ہے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر کے بیٹھ جاتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دینا، کلمہ توحید کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، ان کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوں گے. فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو وہ جو بدو آیا تھا
جو شخص آیا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب سنا اور سن کر کے کہنے لگا صدقہ، قال صدقہ یا رسول اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، آپ سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ کیسا عجیب سا انسان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، سوال کرتا ہے اور سوال کر کے پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں اور یہ آگے سے بڑے مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے اس کو پہلے اس سوال کے جواب کا پتہ تھا۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، تو اس لیے صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی یہ جرأت نہیں فرمائی کہ بھائی یا تو سوال کر لے تو یا پھر یہ بتا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اگر تم نے سوال کیا ہے تو پھر اس کے جواب میں تم یہ کہا کہ میں نے آپ سے دین کا یہ حصہ بھی سیکھ لیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں اور تو آگے سے کہیں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کو سوالات کے جوابات پہلے سے ہی ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ کلمہ توحید کی گواہی دینا، اور دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے لوگ اپنے بچوں کو پہلے مائیں اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھایا کرتی تھی کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام میں، اسلام کے کتنے رکن ہیں، بچہ کہتا تھا 5 ارکان ہیں، کون کون سے؟ کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، ارکان اسلام کتنے ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ستون کتنے ہیں، نہیں پتا۔ فرمایا کہ اسلام، ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام یہ ہے کہ کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج بھی اس پر ہے کہ جس کو اللہ رب الجلال نے صاحب استطاعت کیا، اس پر حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے راستے کی خرچوں کی اور تمام اپنے گھر والوں کے اخراجات کو پورا کر کے اگر اس کے پاس اتنا مال بچے کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ کتنے ارکان ہو گئے اسلام کے؟ 5 بنیادی ارکان ہیں یہ اسلام۔ پہلے لوگ اپنی اولادوں کو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سکھا دیا کرتے تھے، اور پھر اگلا سوال کیا، فرمانے لگے، کہنے لگا وہ شخص، قال اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، آپ بتائیں ذرا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رب الجلال کی طرف سے مبعوث کیے گئے، ان تمام کو حق سچ ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے تو کسی نبی کی زیارت نہیں کی ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں پڑھا، ہم نے مان لیا، یہ ایمان۔ آمنت باللہ، قرآن نے کہا کہ فرشتے ہیں، کہاں ہیں نہیں پتا، بس قرآن نے کہا، شریعت نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے ہیں، اس کو ماننا ہے کہ فرشتے ہیں، پھر تمہارا ایمان پکا اور پختہ ہے، مضبوط ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے تمہارا۔ آمنت باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا کہ جتنی کائنات بنانے والا وہ ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، ندی بنائی، آسمان بنائے، سمندر بنائے، یہ ساری کی ساری بنانے والی ذات ایک وحدہ لا شریک ہے۔ جتنے بھی اس کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والی ذات نہیں۔ یہ اللہ رب الجلال پر ایمان ہے۔ اب ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، قرآن کو پڑھا، نبی کے فرمان کو سنا، اللہ پر ایمان لے، فرشتوں پر ایمان لے ہے۔ اچھا، اب فرشتوں پر بھی ایمان لے، رسولوں پر بھی ایمان لے ہے۔ اب اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے جو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل کی، رسائل صحیفے نازل کیے، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ آج قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے نا جی، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے آسمانی کسی کتاب کی بے حرمتی نہیں کی، الحمدللہ۔
بے شک وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کی جرت نہیں ہے وہ کسی آسمانی کتاب کی بے حرمتی کر دے یا اس کے خلاف کوئی اپنی زبان کو کھول دے، نہیں۔ کیوں کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا ہے، پھر کامل مسلمان مومن بندے بنو۔ ٹھیک ہے، آپ کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی، فرشتوں پر بھی، اب کس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، جو تمہارے مقدر کے اندر اچھا برا لکھ دیا گیا ہے اس کو بھی تم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہائے میں تو نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، قرآن پڑھتا، سب کچھ کرتا، لیکن پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی ادا پسند نہیں ہے، میرے حالات اتنے برے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے ساتھ کیسا معاملہ، نعوذ باللہ اس طرح کی غلط قسم کے عقائد والی باتیں کریں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگ جائے۔ نہیں، جو تمہارے مقدر کے اندر اچھا برا لکھ دیا گیا ہے اس کو ساتھ تسلیم خم کر کے اس کو ماننا، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا تو دوبارہ اس سائل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، کہنے لگا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، یہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ نیکی کی طرف بڑھ چڑھ کر رجوع کرو، بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لو، یہ نیکی کیا چیز ہے؟ احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نیکی یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے یا زکوٰۃ دے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان کا اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر کم از کم ایمان کا آخری درجہ حصہ یہ ہے کہ اس پر تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تو میری نیکی کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ مرضی کروں نیکی کا کام، میں اللہ کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن اللہ رب الجلال میرے نیک اعمال دیکھ رہا ہے، یہ نیکی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی مرتبہ دیکھنے کو یہ ملا کہ جب تک نیکی کو چرچا کر کے عام عوام کے اندر اس نیکی کا چرچا نہ کیا جائے، دل کو سکون اور تسلی نہیں ملتی، دل کو سکون اور تسلی نہیں ملتی۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس نیت کے ساتھ نیکی کر۔ اگر یہ ایسا تیرا عقیدہ نہیں ہے، اتنا یقین نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ یقین تو تیرا پختہ ہونا چاہیے کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں اللہ میرا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھا سوال، جب تیسرے سوال کا جواب دیا پھر سائل نے یہ بات کہی کہ آپ نے صحیح فرمایا، سچ فرمایا۔ اور چوتھا سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں ذرا بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے قیامت کے بارے میں، اللہ رب الجلال کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور کو قیامت کے متعلق نہیں پتا۔ پانچواں سوال میں کہا حضور ٹھیک ہے نہیں پتا کسی کو، لیکن کم از کم اس کی کوئی نشانیاں تو بتا دیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نشانیاں بتائی کہ قرب قیامت یہ نشانیاں پیدا ہو گئی تو سمجھ لینا کہ قیامت اب آنے والی ہے۔ اب وہ نشانیاں سن لیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ اب معاشرے کے اندر وہ غلط کاریاں، وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔